علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ منور جہاں بیگم بنت حکیم صاحب عالم صاحب مرحوم کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العلي العظيم ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ سورہ مبارک عنکبوت کا موضوع امتحان اور آزمائش ہے۔ اس موضوع پر سال گزشتہ گفتگو ہو چکی ہے اور اس مرتبہ جس انداز سے گفتگو شروع ہوئی ہے ارادہ تھا کہ کلمہ بکلمہ ہم اس سورے کو پڑھیں۔ سورے کو پڑھنا یہ میں عرض کر دوں کہ اسلامی تہذیب اور ثقافت میں ایک لفظ مقرئ کا پایا جاتا تھا صدر اسلام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور قرآن مجید نازل ہوا ہے اور لوگ اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو ظاہر ہے ان کی تہذیبیں مختلف تھیں، ثقافتیں مختلف تھیں، کلچر مختلف تھے، ان کے عقائد مختلف تھے، خیالات، آداب، رسوم، بھانت بھانت کے لوگ تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا تھا، بلکہ ہر گھر کا ایک خدا تھا، ہر فرد کا ایک خدا تھا، اور جو جب چاہتا تھا نیا خدا بنا لیتا تھا۔ اس ماحول میں
جو ثقافتی اور تعلیمی جہاد کیا ہے پیغمبر نے، اس کا آپ تصور کر سکتے؟ اس ماحول سب کو ایک کلمے پر مجتمع کرنا، کس غضب کا انتشار تھا، کس غضب کا اختلاف تھا آپس میں، کن کن باتوں پر ٹکراؤ تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے تمام انبیاء کے معجزے ایک طرف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزہ ایک طرف. لوگ معجزہ ڈھونڈتے ہیں کہ سورج پلٹایا اور چاند 2 ٹکڑے کر دیا اور ستارہ اتارا. آسمان سے تارہ توڑ کے لانا آسان ہے، انسان کی طبیعت کو بدل دینا بہت مشکل ہے. آج اس ترقی یافتہ دور میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے آغوش میں جو بچے پلتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، ان کو ایک خاص مزاج پہ ڈھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ماں باپ کچھ چاہتے ہیں، بچے کچھ چاہتے ہیں. حالانکہ اس باب میں ایک بڑے مفکر نے ایک عمدہ بات کہی ہے، خاص طور سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ اولاد کی تربیت یا تعلیم، ایجوکیشن، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہیں بچے جیسے مختلف پودے ہوں، ایک باغ میں، ایک 4 دیواری میں ایک طرف آم کا بیج بو دیجئے، ایک طرف نیم کی نیم کولی، ایک طرف کھجور کا درخت ہو، ایک طرف زیتون کا درخت ہو. اب آپ ان تمام درختوں کو چاہیں کہ ایک بن جائیں، نہیں ہو سکتا. جو درخت جس بیج سے پیدا ہوا ہے اسے جو بننا ہے وہ وہی بنے گا. آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جس درخت کی جو ضرورت ہو وہ پوری کرتے چلے جائیں. جس درخت کو جتنا پانی چاہیے، کسی درخت کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، کسی درخت کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے. شاخیں کسی کی بہت تیزی سے بڑھتی ہیں اور انہیں بار بار کاٹنا چھانٹنا پڑتا ہے، کچھ درختوں کو نہیں کاٹنا چھانٹنا پڑتا، کچھ درختوں کو سہارا دے کر اوپر اٹھانا پڑتا ہے، کچھ درختوں کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس پودے اور جس درخت کی جو ضرورت ہو اس ضرورت کا پورا کرنا ایک ماں یا باپ یا ایک معلم اور مربی کا کام ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. بنے گا وہ درخت وہی جو ہے. آپ اس کی ماہیت و حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. توجہ فرمائیں، یہ بڑی عمدہ مثال ہے. اب یہ تو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، 2 بچے ہیں، 2 کے مزاج الگ الگ ہیں، ایک نظریے پہ کیسے لائیں، ایک مزاج پہ کیسے ڈھالیں. اتنی بڑی امت اور اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پر جمع کیا ہے. اور کس انداز سے جمع کیا تھا؟ اس کلمے میں کیا تاثیر اور طاقت پوشیدہ تھی اور ہے، اور اس حقیقت توحید میں کتنی طاقت ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دوسروں نے، ہندو مفکرین نے، سوامی وویکانند اور لالا لاجپت رائے، جنہوں نے سوامی دیانند کی زمان عمری لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں ہندوستان اور عرب کا اس دور کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ ہندوستان کی کیا حالت تھی، اور اس زمانے میں عرب میں ایک ایسا عظیم انسان پیدا ہوا جس نے توحید کی طاقت سے، توحید کے آتش فشاں سے
ایسا انقلاب برپا کیا کہ مقابلے میں جو چیز بھی آئی وہ نیست و نابود ہوتی چلی گئی. بت پرستی، انسان پرستی، شمس پرستی، قمر پرستی، دریا پرستی، حیوان پرستی، ہر قسم کی پرستش مٹتی چلی گئی اور بس خدا پرستی پروان چڑھتی چلی گئی. کتنا بڑا انقلاب ہے. آج مسلمان جو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے، اور ہم سب کی جب ہم کہتے ہیں تو ہمیشہ ذہن دوسرے کی طرف جاتا ہے. اپنے اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ گردن اللہ نے اسی لیے نرم بنائی ہے کہ اوپر اٹھ کے دور بھی دیکھ سکے اور جھک کے اپنے کو بھی دیکھ سکے. ہر چیز کی حکمت ہے نا. گردن جھکا کے تصویر یار بھی دیکھی جا سکتی ہے اور اپنی ذات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اپنی ذات کا مشاہدہ. ہم کس قدر حقیقت توحید سے وابستہ ہیں. اللہ کی حقیقت کو ہم نے کتنا قبول کیا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسے آسان نہ سمجھیں. اور آخری اور ابدی راحت اور نجات اور کامیابی اور فوز و فلاح کا دار و مدار بس ایک ہے کہ ہماری اللہ سے وابستگی کتنی ہے. اور کوئی معیار نہیں ہے. کوئی معیار نہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، یہ سب شفاعت کریں گے کس کی؟ کس شرط پر؟ انہیں شفیع بنایا کس نے؟ شفاعت کی اجازت کون دے گا؟ یہ تو معلوم ہے نا. قرآن مجید کو تو جھٹلا نہیں سکتے آپ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے جب تک کہ وہ خود اذن عطا نہ کرے؟ تو شفیع ہیں، شفاعت ہوگی مگر بے اذن پروردگار. اللہ خود اذن عطا فرمائے گا، محمد شفاعت کرو، علی شفاعت کرو، جس کی چاہو شفاعت کرو، حسین شفاعت کرو. اللہ اذن عطا فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہی کو عطا فرمائے گا. اب اللہ ہی کے اذن سے جب شفاعت یہ فرمائیں گے تو کس کی فرمائیں گے؟ کس کی شفاعت کریں گے؟ اساس شفاعت ربط و تعلق اللہ ہے. اللہ سے جو جس قدر متعلق ہوگا اس کی اتنی ہی آسانی سے شفاعت ہو جائے گی. یہ ممکن ہے کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کی شفاعت کریں اللہ کی بارگاہ میں جس کی نظر میں اللہ ہی کی کوئی حیثیت نہ ہو؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی ایسے کی شفاعت کریں جو خود اللہ پر یقین ہی نہ رکھتا ہو یا اللہ کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو. ممکن نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے لوگوں کی عقلوں کو؟ فکر کہاں سے بدل گئی، کیسی بدل گئی؟ آج جو کچھ بھی نکبت ہے، جو کچھ بھی نحوست ہے، جو کچھ بھی ادبار ہے، جو کچھ بھی زوال ہے، جو کچھ بھی ضلال ہے، سب صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور حقیقت توحید سے جتنا ہمیں وابستہ رہنا چاہیے ہم وابستہ نہیں ہیں.
اللہ کے باب میں عملی حیرانی اچھی نہیں ہے، پست ہمتی ہے انسان کی، پستی طبع ہے انسان کی، دنات، ضلالت، رذالت، ہر چیز کی عقل ہے انسان کو، اس بات کی عقل نہیں ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کی، اپنے خالق کی قدردانی کس طرح کرنی چاہیے. کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر شناسی نہیں کی، قدر دانی نہیں کی جیسی کہ قدر کرنا چاہیے تھا. جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے ہم قدر نہیں کرتے. بہرحال یہ بات زبان پر آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح انسانوں کی تربیت کی ہوگی. وسیلہ کیا تھا؟ نصاب کیا تھا؟ یہی قرآن. نصاب کیا تھا؟ قرآن. اپنے مخصوص اصحاب اور شاگردوں کو بلاتے تھے، انہیں قرآن خود پڑھاتے تھے. اور کیسے پڑھاتے تھے؟ خالی آیت نہیں رٹاتے تھے، آیت کے الفاظ، اس کے بعد ہر لفظ کے اتنے معنی جتنے معنی اس وقت بتانا ضروری تھے، لیکن بغیر معنی کے نہیں. پھر اس شخص کو کہتے تھے تم فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، تم فلاں بستی میں، تم فلاں محلے میں، تم فلاں شہر میں، اور جا کر وہاں قرآن پڑھاؤ. اور یہ کہلاتا تھا مقرئ. یہ عہدہ و منصب کیا تھا؟ مقرئ. یہ قرآن مجید ہی کی آیتیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آیت پڑھاتا تھا، یعنی لفظ سکھاتا تھا، ہر لفظ کے معنی بتاتا تھا، ہر معنی اور مضمون کے ساتھ احکام بیان کرتا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے. اس طرح یہ مقرئ معمولی شخص نہیں تھا. اس وقت کا مقرئ ایک فقیہ بھی تھا، مجتہد بھی تھا، امام وقت بھی تھا، یعنی پیش نماز بھی تھا، نماز جماعت بھی پڑھاتا تھا، نماز جمعہ بھی پڑھاتا تھا، لوگوں کو احکام دین بھی سکھاتا تھا. وہ مقرئ کہاں اور آج کا قاری کہاں؟ اب قاری ہیں، مقرئ نہیں رہ گئے. قاری کیا ہیں؟ شعبے بڑھا لیے ہم نے، ٹھیک ہے. علم میں برکت ہو رہی ہے، ہر علم میں اضافہ ہو رہا ہے. علم فقہ میں بھی ترقی ہو رہی ہے اسی طرح جیسے سائنس میں ترقی ہو رہی ہے. علم فقہ محدود نہیں ہے. قرآن مجید میں جو احکام الہی نازل ہو چکے وہ ہیں محدود، معدود، گنے ہوئے، لیکن علم فقہ لا محدود ہے. ایک کے بعد ایک فقیہ آتا ہے اور وہ اس کارواں کو آگے بڑھاتا ہے. تو ہر علم بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قاری قرآن بے علم و بے سواد رہ جائے. آج بہت سے حافظ قرآن ہیں، کل قرآن کے حافظ ہیں، رٹا ہوا ہے، آنکھ بند کر کے قرآن از اول تا آخر سنا دیں گے، ایک لفظ کے معنی سے واقف نہیں ہے، ایک آیت کے ترجمے سے واقف نہیں ہے. کم سے کم بر صغیر میں، پاکستان اور ہندوستان میں، یا ہندوستان اور پاکستان میں، پہلے اپنے ملک کا نام لے لوں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو ٹھیس نہ پہنچے، مگر ہیں دونوں ملکوں کے ایک ہی جیسے. بہت سے قاریوں کا میں نے خود امتحان لیا ہے، انٹرویو کیا ہے. قرآن حافظ ہیں، یاد ہے قرآن، مگر قرآن کی ایک بھی آیت کا ترجمہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے.
جو مفسر ہیں انہیں قرآن یاد نہیں ہے، جنہیں قرآن یاد ہے انہیں ترجمہ تک یاد نہیں ہے. کیا قیامت ہے. یہ شخص جس نے 30 پارے رٹ لیے ہیں، الفاظ رٹ لیے ہیں اور کچھ نہیں آتا اسے، نماز کے وقت محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتا ہے، احکام سے واقف نہیں، آداب سے واقف نہیں، اخلاق سے واقف نہیں، آداب قرآن سے واقف نہیں، یہ قوم کو کیا مہذب و مثقف بنائے گا؟ یہ قوم کی کیا تربیت کرے گا؟ یہ ملت اسلامیہ ملت مرحومہ نہیں ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ اور جس معنی میں مرحومہ کہتے ہیں وہ بہت اچھے معنی ہیں، لیکن میں جس معنی میں کہہ رہا ہوں اس معنی میں ہی سمجھیں. نشتر چبھے تو صحیح. یہ کیا تربیت کرے گا جو خود قرآن سے واقف نہیں؟ میں خود عرض کروں اپنا تجربہ کہ ایک قاری صاحب آئے، ان سے انٹرویو کرا تھا، ان کو ملازمت چاہیے تھی بحیثیت قاری اور استاد قرآن کے مدرسے میں. میں نے کہا آپ پورے قرآن کے حافظ ہیں؟ کہا جی ہاں پورے قرآن کا حافظ ہوں. میں نے کہا قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ کہا وہ تو نہیں معلوم. یاد تھا واقعا، میں نے انٹرویو کیا، یاد تھا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں 114 سورے ہیں. سب سورے یاد، یہ نہیں معلوم 114 سورے، 30 پارے ہیں اور سب یاد ہیں. میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل سنائیے. کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. کہا ہاں بالکل، فر سنانا شروع کر دیا. یاد ہے. یہ نہیں معلوم کہ اس سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے یا اسی سورہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے. یعنی جو ہمارے مکتب ہیں اور جو دار القرآن اور دار التجوید اور دار التحفیظ اور تحفیظ القرآن کے مدرسے اور مکاتب ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ چند جو اچھے نصاب و نظام کے ساتھ چل رہے ہیں انہیں چھوڑ کر عمومی صورتحال یہ ہے. اور اس عمومی صورتحال سے ہم بھی باہر نہیں ہیں. کیونکہ میں نے کیا چاہا تھا؟ میں نے چاہا تھا کہ ہر روز قرآن مجید کی آیت کلمہ بکلمہ پڑھیں. آپ حضرات پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں. کہتے ہیں اب کی تو آپ چاہتے ہیں کہ پورا نحو کا علم پڑھا کے چھوڑیں گے. اسی بہانے قرآن مجید کی چند آیتیں 30 دن میں اگر ہم نے 3 آیتیں بھی پڑھ لی تو مقام شکر ہے. 30 دن میں 3 آیتیں بھی ہو گئیں تو مقام شکر ہے. اس لیے کہ قرآن کی خصوصیت یہ کہ ایک آیت بھی اگر سمجھ میں آ جائے تو نفس میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. وہ نورانیت ہے اس کی. بسم اللہ ہی اگر سمجھ میں آ جائے. کل بات اسم اور اللہ اور رحمان تک پہنچی تھی. اسی مقام پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں غور کرتے چلیں تو جو علم الاسماء ہے وہ پورا علم الاسماء یہیں طے ہو جاتا ہے مرحلہ. علم الاسماء چونکہ بے کے بعد اسم ہے، اسم کی جمع ہے اسماء، اور اسی اسم کے بعد پہلا اسم ہے اسم ذات، اسم جلالہ اللہ، اور اس کے بعد الرحمن اور الرحیم. انہی 3 اسماء کی روشنی میں علم الاسماء کو پورا یہی طے اور حل کیا جا سکتا ہے اور حاصل کیا جا سکتا ہے. اور میں عرض کروں، حوالہ دے دوں، آیت اللہ العظمی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرزند، بڑے فرزند شہید سید مصطفیٰ خمینی، آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی، انہوں نے صرف تفسیر سورہ حمد میں 2 جلدیں لکھی ہیں، 2 ضخیم جلدیں. اور بسم اللہ کی تفسیر ہی میں تقریباً پوری 1 جلد ہے، 1 جلد. اور وہاں انہوں نے اس بحث کو شروع کیا ہے. علم الاسماء، اسم کا تعین ہوتا کیسے ہے؟
وقت کی محدودیت ہے، میں معافی چاہتا ہوں. یہی بحثیں وہ ہیں جو آپ حضرات تشنا سمجھتے ہیں، مشکل و بوجھل سمجھتے ہیں. اس میں وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اگر بحث پوری ہو جائے. لیکن ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان ہے اور اذان ہے اور نماز ہے، افطار ہے، یہ تو وقت ہی محدود ہوتا ہے، وقت کی محدودیت ہے. ورنہ میں مثال دوں، محسوس مثال، اور انشاءاللہ بحث حل ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ مشکل ہوگی. بہت سے حضرات فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، نام رکھ دیجئے. کوئی تو کسی بھی طرح نام رکھ دیتا ہے. میں نے غالباً مثال بھی دی تھی کہ کسی صاحب سے پوچھا آپ نے نام کیسے رکھا؟ کہا وہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ آ رہا تھا، اس میں ایک کیریکٹر تھا، بس نام پسند آ گیا رکھ دیا. دیکھا ہی نہیں کہ اس نام کے کوئی معنی ہیں بھی یا نہیں ہیں، اچھے معنی ہیں یا برے معنی ہیں. تو ایک تو اس بے پرواہی سے نام رکھ دیتے ہیں لوگ. ہم سے جب کوئی نام رکھنے کے لیے کہتا ہے تو میرے لیے ایک پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نام رکھنا میرے نزدیک کم سے کم آسان نہیں ہے. ہفت خوان طے کرنے پڑتے ہیں. اور یہ جو معروف ہے ہماری تہذیب میں ایک بات کہ قرآن سے نام نکال دیجئے، وہ یوں ہی بے اساس نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت زید پیدا ہوئے اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ مبارک ہو فرزند رسول، بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آپ نے فوراً کہا مصحف لے آؤ، یعنی قرآن لے آؤ. قرآن کو کھولا اور بند کیا، پھر کھولا اور پھر بند کیا، اور کہا اس کا نام زید رکھو. کیا سمجھے آپ؟ معصوم کا عمل ہے، امام کا عمل ہے. اب امام نے کس طریقے سے اس بچے کا نام زید قرآن سے نکالا؟ توجہ ہے. بس یہیں ٹھہر کر آپ اسے منبری نقطہ پردازی بعض حضرات کہتے ہیں. یہ منبری نقطہ پردازی نہیں ہے، یہ علمی نقطہ شناسی ہے. روایت کو روایت سے جوڑ کر ایک نتیجہ حاصل ہوتا ہے. جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام زید قرآن مجید سے تفاعل کر کے رکھا، یا میں کہوں قرآن مجید سے نکالا. اگر یہ روایت اپنی جگہ درست ہے تو اس روایت کو تقویت پہنچتی ہے جو کہتی ہے کہ صرف سورہ مبارکہ کوثر میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ذریت فاطمہ کا نام موجود ہے. جتنے سادات ہیں سید، اولاد رسول، ذریت فاطمہ، اولاد حسن و اولاد حسین، قیامت تک یہ جو تفسیر کوثر ہے سب کے نام موجود ہیں. یا وہ روایت کہ جہاں کہا گیا ہے کہ صرف یہ جو 5 حرف ہیں حا میم عین سین قاف، ان 5 حرفوں کی ترکیب سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قیامت تک کے تمام حادثات کا علم حاصل کر لیتے تھے. یہ حقائق ہیں، یہ سچائیاں ہیں، اور اس کے ثبوت فراواں موجود ہیں. یہ چیزیں تو مکرر عرض کرتا رہا ہوں. اب یہاں پر آپ کے ذہن کو تازہ کر کے یہ عرض کروں کہ بچے کا نام رکھنے میں جیسے کیا ہفت خوان طے کرنے پڑتے، بہت سے جہات و جوانب کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر اس کی تشریح کروں اور پھر بطور مثال تقریب ذہن کے لیے جیسے محسوس مثال دے کر معقول بات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر عرض کروں کہ یہ علم الاسماء جسے کہتے ہیں، تعین اسم کا کیسے ہوتا ہے. دیکھیے بسم اللہ کی کیفیت کو دیکھیے. بے ایک حرف ہے اور اس حرف کے معنی مستقل کچھ نہیں ہے. مستقل کوئی معنی
نہیں ہے. جیسے میں آپ سے پوچھوں مستقل معنی اور غیر مستقل معنی کیا ہوتے ہیں؟ لندن ایک نام ہے، اس کے ایک مستقل معنی ہے. مستقل معنی یعنی ایک شہر کا نام ہے، ایک ذات ہے، ایک شہر ہے، ایک چیز ہے، ایک شے ہے. پانی ایک مستقل نام ہے، ایک مستقل معنی ہے. آسمان، زمین، آدمی، انسان، یہ مستقل نام ہے. میں کہوں سے، صرف سے، سین بڑی یہ سے، یا پے رے پر. کبوتر کا پر ذہن میں اگر نہ آئے، مرغ کا پر اگر ذہن میں نہ آئے، صرف پر یا پا یا کو، اس کے کوئی معنی ہے؟ ہیں تو مگر مستقل معنی نہیں. اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آسانی سے. معنی تو ہیں، کو سے نے پر، جو سب کے معنی ہیں مگر مستقل معنی نہیں ہے. کوئی ایک پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی پیکر پورا سامنے نہیں آتا. میں کہوں درخت تو ایک پیکر ذہن میں آ گیا. میں کہوں پر، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آیا. درخت پر، اب ایک معنی سمجھ میں آئے. یعنی حرف وہ ہوتا ہے جس کے مستقل معنی نہیں ہوتے. قرآن مجید ایک ایسے لفظ سے کیوں شروع ہوا جس کے کوئی مستقل معنی نہیں ہے؟ سوال ہے، اسے حل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ ایسے ہی بڑھ جائے. آپ کا جی چاہے حل نہ کیجئے، آپ کا جی چاہے حل کیجئے. فرق کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. یا اگر ان مطالب کو ہم حل کریں گے تو ہمارے ذہن کو تنویر ملے گی، نور ملے گا، ہماری شخصیت بلند ہوگی. غذائے روح ملے گی تو شخصیت بلند ہوگی. شخصیت کے بلند کرنے کا ہدف و مقصد لے کر کوئی آئے تب نا. بات تو رسموں کی ہوتی ہے. آج ڈاکٹر احسن کی طرف کی مجلس ہے تو ہمیں ضرور جانا ہے. گھر پہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے، چلو ذرا سا مجلس میں. نعوذ باللہ. یا پھر محض غیر عالمانہ اور بے شعوری کا وہ تصور کہ چلو ثواب مل جائے گا، اور ثواب کے معنی بھی نہیں جانتے کہ کیا مل جائے گا. ثواب مل جائے گا، پوچھے ثواب مل جائے گا کیا؟ ثواب سے مراد کیا ہے آپ کی؟ کیا چیز مل جائے گا؟ کیا لینا چاہتے ہیں؟ ثواب وہ کھوئے کی برفی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو تناول فرما لیں گے آپ؟ ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ جب تک بیدار نہیں ہوں گے آپ، علمی اپروچ نہیں ہوگا آپ کا، انٹلیکچوئل اپروچ نہیں ہوگا آپ کا، جب تک زندگی کھیل اور ہنسی میں گزاریں گے پستی میں جائیں گے. جب اولو العزمی پیدا ہوگی تب بلندی پیدا ہوگی، تب امت کو ایک اعزاز و افتخار حاصل ہوگا. کیا روح تھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھونک دی تھی. بدو عرب آتے تھے اور چند دنوں میں کیا عظمتوں کے مالک ہو جاتے تھے. ابو ذر کیا تھے، آج کیا ہیں. سلمان کیا تھے، آج کیا ہیں. قیامت تک ان شخصیتوں کی نورانیت اور عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا. کیسے؟ کس چیز نے انہیں منقلب کیا؟ اسی قرآن اور اس قرآن کے فہم نے. ابو ذر کو ابو ذر قرآن نے بنایا، سلمان کو سلمان قرآن نے بنایا ہے، عمار کو عمار قرآن نے بنایا ہے، مقداد کو مقداد قرآن نے بنایا ہے. مکتب وحی میں بیٹھ کر صاحبان عصمت سے قرآن پڑھا تو ابو ذر بن گئے. قرآن سے غفلت نہ کیجئے، وحشت نہ کیجئے، الفاظ قرآن سے مانوس ہوئیے، محبت کیجئے. توقع ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کے بھی معنی معلوم تو ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کے کیا معنی ہے.
پست ہمتی نہیں، بزدلی نہیں، سہلنگاری نہیں، بے ہمتی نہیں، بے حوصلگی نہیں، انسان کو زیب نہیں دیتی یہ بات، شایان شان بشر نہیں ہے۔ بے ہمتی زوال کا اصلی سبب ہے، ہر طرح کی بے ہمتی ہے، خاص طور سے علمی بے ہمتی۔ ہماری مجلسوں اور معاشروں کا کیا حال ہو گیا ہے، ہماری مجلسوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ممبر پر آنے والے کو فکر یہ ہوتی ہے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، معاف کیجیے گا عام بات، سامنے جو جاہل مجمع بیٹھا ہوا ہے، دین سے نابلد بے خبر، اس کی واہ واہ کی خاطر ہمیں مجلس پڑھنی۔ اگر جاہل عوام کی واہ واہ کی خاطر مجلسیں ہوتی رہیں تو اس سے بڑا تو زیاں ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ برا تو لگ رہا ہوگا لوگوں کو، تکلیف ہو رہی ہوگی، کوئی اپنے کو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جاہل کہا جائے۔ اور انتقام کیسے لیا جائے گا؟ انتقام کے طریقے سوچنے لگیں گے۔ ہدف یہ ہے کہ ہمیں ممبر پہ جانے کے بعد ذاکرین ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہاں ریکارڈ کرنا، ذرا دیکھنا آج میں ممبر پہ جاؤں گا، ممبر پر جانے کے 1 منٹ کے بعد اگر مجمع نعرہ نہ لگانے لگے تو میرا نام یہ نہیں اور وہ نہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس ممبر پہ آنے والے کا منصب پہلا ہے کہ وہ مقرئ کی حیثیت سے آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تبلیغ کرو چاہے ایک آیت ہی کی صحیح۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ پیغام چاہے ایک آیت ہی صحیح۔ تو یہ آیت کس طرح پہنچائی جائے گی؟ اس طرح کہ آیت پڑھی اور اس کے بعد نہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے۔ آیت پڑھی تبرکاً، اس کے بعد ہمیں پڑھنا وہ ہے جو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کے ذہنوں میں ہے، جو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ خوش رہیں اور آپ ہمیں اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، اچھے سے اچھا ہدیہ دیں، موٹے سے موٹا لفافہ دے دیں۔ اس سے آسان تو تقریر نہیں ہو سکتی نا۔ مجھے یہ احساس ہے کہ یہ تقریر پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، بے خبر نہیں ہوں میں، سنی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ سے لوگ یہاں سے بیٹھ کر ہر جگہ سے سن رہے ہیں اور سب کو سنا رہا ہوں میں۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کیا امام حسین علیہ السلام ہماری مجلسوں سے خوش ہیں؟ کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہماری مجلسوں سے خوش ہیں؟ کیا حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری مجلسوں سے خوش ہیں؟ ہم ان کے ہدف اور مقصد کو سامنے رکھتے ہیں یا اپنی خواہش کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے خاندانی اسلوب کو، اپنے علاقائی اور مقامی اسلوب کو؟ ہم جو کرتے آئے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہماری یہ سمجھ میں آتا ہے امام کیا فرماتے ہیں، رسول کیا فرما گئے ہیں، امام کا مطالبہ کیا ہے ہم سے، حقیقت توحید ہم سے کیا چاہتی ہے، اطاعت بندگی یا سرکشی؟ کس قدر دور ہو گئے ہیں حقیقت سے، کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ توحید سے شرک کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ بہت سے اکثر وہ مومنین وہ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ اور سب سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو شریک کرتے ہیں۔
غیر ارادی طور پر. یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، یہ زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے. یعنی وقت گزر گیا، یہ زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اگر اتنا ہی خیال رہے کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ یاد رہے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا جوانوں کے لیے کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ بس پیچھے جہنم ہے اور آگے جنت. اور آج یہ کہہ رہا ہوں کہ بس اتنا ہر وقت یاد رکھیے کہ جو لمحہ گزر گیا، جو دن گزر گیا، جو وقت گزر گیا، یہ دوبارہ پلٹ کے آنے والا نہیں ہے. اور یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں. جو نقش زندگی ابھارنا ہے وہ بس ابھی اور اسی وقت. آج روز شہادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. میری مجبوری ہے، وقت گزر چکا ہے، ورنہ ذہن میں یہ مضمون تھا کہ میں یہ عرض کروں کہ بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عرفانی مرتبہ کیا ہے. بی بی کس درجے کی توحید شناس، خدا شناس اور نبوت شناس تھی. علم الاسماء کی روشنی میں بی بی کا مرتبہ کیا تھا، عرفانی حیثیت کیا تھی بی بی کی. بی بی کا عرفانی ورثہ کتنا ہم تک پہنچا. یہ ایک موضوع ہے، بڑا موضوع ہے، چھوٹا موضوع نہیں ہے. یعنی یہ موضوع بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خود عرفانی شخصیت، آپ کا عرفانی درجہ اور مرتبہ اور آپ کی عرفانی میراث، یہ موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے ضمن میں منسجم ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ موضوع اجنبی ہے. وقت نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ وقت نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا. چند لمحوں میں اذان ہو جاتی ہے. اس وقت بی بی نے اپنے دور کے علماء سے، علماء اہل کتاب سے سنا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے. جب سے سنا تھا بی بی نے کان میں یہ بات پڑی تھی کہ ایک اللہ کا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اسی وقت سے بی بی نے خود کو اس نبی کے لیے وقف کر دیا تھا. خرافات ہیں وہ روایتیں جو کہتی ہیں کہ پہلے بی بی کی شادی کسی اور سے ہوئی تھی. بی بی نے وقف کر دیا تھا خود کو جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اسی لیے یہ بی بی کا رتبہ تھا کہ پیغمبر نے اپنی پوری عمر بعد میں جو شادیاں کی وہ کی، لیکن جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہی بی بی نے کبھی دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا. اس لیے کہ تمام بیویوں میں اگر پیغمبر کی کوئی کفو ہونا تو بہت مشکل بات ہے، لیکن اگر کسی کو پیغمبر نے اپنے کفو کا درجہ دیا ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے. یہ بڑی مشکل منزل ہے. علی اور فاطمہ کے باب میں تو ہم آزادی سے کہتے ہیں علی فاطمہ کے کفو ہیں، فاطمہ علی کی کفو ہیں، مگر محمد کے باب میں کسی کا نام نہیں لے سکتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل حیران ہے، عقل حیران ہے. علی فاطمہ کے کفو ہیں، فاطمہ علی کی کفو ہیں، محمد کی کفو، زبان خاموش ہے. ایک شخصیت ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ام المؤمنین علی الاطلاق. ان کی
کہ جن کو پیغمبر نے گویا اپنی کفو کا درجہ دیا ہے، گویا اپنی کفو کا درجہ دیا، اس لیے کہ آپ کی عرفانی شخصیت تھی۔ ایک سوال و جواب کے ضمن میں پیغمبر کے پاس جبرائیل آئے ہیں، اور جبرائیل نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ کا سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے۔ اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سے کہا خدیجہ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اتنا تھا، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام۔ یہ ایک فقرہ 1000 صفحے کی تشریح چاہتا ہے، یہ ایک فقرہ معمولی فقرہ ہے، صرف اس ایک جواب خدیجۃ الکبریٰ کی روشنی میں ان کا عرفانی اور علمی مرتبہ اور توحید شناسی کا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیا عظیم توحید شناسی تھی، حق شناسی تھی، معبود کی معرفت تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ دوسروں کے تمام عرفانی صحیفے ایک طرف، بی بی کا یہ 3 فقرہ ایک طرف، انہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام۔ مبدا سے معاد تک کا پورا دینیاتی فلسفہ 3 لفظوں میں بی بی نے بیان کر دیا ہے۔ یہ ہے بی بی۔ مگر بس ظاہر ہے ہم طالب علمانہ انداز سے سوچتے ہیں تو اس لیے یہ سب باتیں آ جاتی ہیں، اور پھر دم گھٹنے لگتا ہے کہ کیسے بیان کیا جائے، وقت میں گنجائش نہیں۔ ایسی بلند مرتبہ بی بی کہ جس کی وفات پر پیغمبر نے 1 دن نہیں پورا 1 سال غم منایا ہے، 1 سال غم منایا ہے۔ اس پورے سال کو عام الحزن کا نام دیا، اس لیے کہ بی بی پہ مصائب کم نہیں پڑے ہیں۔ یہ جملہ ہمیشہ میں کہتا ہوں بی بی کی شب شہادت یا روز شہادت میں، کربلا جیسی مصیبتیں تو کسی پہ نہیں پڑی، لیکن کربلا میں 3 دن کی بھوک پیاس تھی۔ بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے شعب ابی طالب میں 3 سال بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ اس قدر نحیف و کمزور ہو گئی تھیں، درخت کے پتے کھا کھا کر بسر کرتی تھیں، جس میں مبارک سبز ہو گیا تھا۔ اور جیسے ہی شعب ابی طالب کی محصوری کا زمانہ گزرا ہے، ویسے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وصال سے جو پیغمبر کا دل ٹوٹا ہے، اس زخم پہ کبھی مرہم نہیں لگ سکا۔ بس اب تصور شرط ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں تاریخ ساتھ دے نہیں سکتی، جہاں بجا طور پر میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو شاعری کی قوت و صلاحیت کیوں دی ہے، ان مقامات کو درک کرنے کے لیے۔ صرف ایک شاعر سمجھ سکتا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو فاطمہ پہ کیا گزری ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ بی بی فاطمہ پہ کیا گزری ہوگی، کئی برس کی تھی بی بی، اور بی بی فاطمہ زہرا بھی اس محصوری میں ظاہر ہے کہ بی بی کے ساتھ ہے۔ کربلا میں 6 مہینے کا اصغر اور 4 برس کی حسین کی بیٹی، وہ بھوک اور پیاس کی مشقت و مصیبت سے گزر رہی تھی، اور شیب ابی طالب میں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ یہ 4-5 برس کی فاطمہ بھی بھوک اور پیاس کی مصیبت سے گزر رہی تھی۔ آل محمد کی تو پوری زندگی مصیبتوں کی زندگی ہے۔ اور بس اسی لیے ایک فقرہ کہہ کے تمام کروں گفتگو، ظاہر ہے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ سیرت آل محمد اللہ کی راہ میں قربانیوں کی سیرت ہے۔
اسی لیے بعد کربلا امام زین العابدین کو جب لوگ پرسہ دینے آتے تھے تو یہی فقرہ کہتے تھے، آقا کب تک روئیں گے؟ اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ اس وقت امام تڑپ کے یہ کہتے تھے، ہاں ہاں تم نے صحیح کہا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، شہید ہو جانا ہمارے خاندان کی میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا بے ردا بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا اور زندانوں میں لے جایا جانا، یہ ہمارے خاندان کی میراث نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقت توحید سے وابستہ ہو سکیں، ہم قرآن کے کلمات کو سمجھ سکیں، ہم معصوم رہبروں کی رہبری کو دل و جان سے قبول کر سکیں، ہماری خواتین خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہما کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، ہمارے بزرگ اور جوان اور بچے اہل بیت کے بزرگوں اور جوانوں اور بچوں کی سیرتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔